حضرات حضرات دھاندلی کا رونا رونے والوں، عوام کا مینڈیٹ چوری ہونے کا ماتم کرنے والوں، فارم 45 کی ہار گلے میں ڈال کر امیدواروں کی بارات لے کر انصاف کے لیے در بدر گھومنے والوں، سنو، دھیان ہو، تھوڑا ادھر بھی دھیان ہو، تمہارا غم بہت تھوڑا ہے۔ ہر حکومت کے دسترخوان کے مہمان صدر دسترخوان، جنہیں بننا تھا صدر پاکستان، وہ بنے ہیں عبرت کا نشان۔ یہ ہار ہے، یہ خدا کی مار ہے کہ زمین گرم کرنے کی دھمکیاں دینے والے کے اپنے پیروں سے زمین نکل گئی ہے۔ اس وقت جگر چھلنی ہے، دیوانوں سا حال ہے، جسے 8 فروری کی شام نکل گئی، یہ وہ اپنے خیالوں کے محل ڈھونڈتا پھر رہا ہے، جسے ایوان صدر جا کر عوام سے لمبا چوڑا خطاب کرنا تھا، وہ نظام سے صرف ایک سوال کرتا پھر رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی والوں کی سیٹیں لوٹی کہاں ہے؟ ساری دیکھ نون لیگ اور ایم کیو ایم میں بانٹ دی، میری ووٹی کہاں ہے؟ الیکشن کے میدان میں عوام نے جو اتاری تھی وہ باقی سب کو تو پہنا دی، میری لنگوٹی کہاں ہے؟ سجنوں بیلیوں متروں سہیلیوں، اب ذکر امانت میں خیانت کرنے والے ایک بے شرم انسان کا۔ اے بے شرم انسان، آپ کے حلقے کے عوام نے اس شخص کی امانت آپ کے پاس رکھی اور آپ نے وہ امانت اس کے مخالفین کے جھولی میں ڈال دی۔ اے بے شرم انسان، آپ کے حلقے کی عوام نے آپ کو کپتان کی حقیقی آزادی کا سپاہی چنا اور تم نے خود کو چوروں کی غلامی میں دے دیا۔ تو نے نہ صرف امانت میں خیانت کی، نہ صرف اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا، نہ صرف اپنی پارٹی کے ساتھ غداری کی، بلکہ تو حلف اٹھا کر منکر ہو گیا۔ کسی مفاد کی خاطر یا کسی مجبوری میں اپنا ضمیر، ایمان اور اپنے حلقے کی عوام کے ووٹ بیچنے والے یا بے شرم انسان، سن، غور سے سننا، میں نے کبھی اپنی ذاتی چیزیں اپنی ویڈیوز میں ڈسکس نہیں کی، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جسے سن کر آپ شرم سے تو ڈوب کے نہیں مریں گے، مگر ہو سکتا ہے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ یوٹیوب پر کچھ زیادہ لوگ نہیں دیکھتے، مگر فیس بک اور ٹک ٹاک پر میری ویڈیو زیادہ تر وائرل ہو جاتی ہے، جسے دیکھنے کے بعد مجھ سے کسی نے رابطہ کیا اور مجھ سے کہا کہ آپ خطرے کے راستے پہ چل، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے منتھلی اچھے خاصے اماؤنٹ کی آفر کی کہ آپ اپنے فن کے ذریعے، مزاح کے ذریعے ہمارا بیانیہ اور ہمارا میسیج اپنے دیکھنے اور سننے والوں تک پہنچاؤ، اور آپ کو مزید مراعات بھی دی جائیں گے، آپ کو ایک اچھا کیمرہ دیا جائے گا، ویڈیوز بنانے کے لیے ایک بہت اچھی جگہ پرووائڈ کی جائے گی۔ جس کے جواب میں نے ان سے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے میری جاب چھوٹ چکی ہے اور میں ایک غریب آدمی ہوں، غربت کی زندگی جی رہا ہوں، مگر میرے منہ میں جو زبان ہے یہ میری ہے، یہ میں آپ کو نہیں دوں گا۔ خدا نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مجھے ضمیر دیا ہے، جو ایمان دیا ہے وہ میں ہرگز نہیں بیچوں گا۔ ہو سکتا ہے میں لا علمی میں غلط بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں، لا علمی میں غلط سمت کھڑا ہوں، مگر میں جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو وہاں میں یہ کہہ سکوں گا کہ اے خدا، میں نے اپنے علم کے مطابق جسے سچ جانا، جسے حقیقت سمجھا، اپنے ضمیر کے مطابق اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں غلط ہو سکتا ہوں، گناہگار ہو سکتا ہوں، کسی مجبوری میں، مفاد کی خاطر یا چند پیسوں کے لیے اپنی زبان کو، اپنے ضمیر کو، ایمان کو ہرگز نہیں بیچا، مگر اے بے شرم انسان، تو میری طرح غریب نہیں ہوگا، تیرے پاس اچھا گھر ہوگا، مہنگی گاڑی ہوگی، خدا نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہوگا، مگر پھر بھی تو بک گیا۔ خریدنے والوں نے تمہارا بھاؤ لگایا، جیسے منڈی میں کسی بھیڑ بکری کا لگایا جاتا ہے، کسی گدھے اور گھوڑے کا لگایا جاتا ہے۔ اے بے شرم انسان، تو نے نہ صرف اپنے ضمیر کو، ایمان کو اور خود کو بیچا، بلکہ اپنے حلقے کی عوام کے ووٹوں کو بھی بیچ دیا، اور انہیں بیچا جن کے خلاف عوام نے ووٹ دیا تھا۔ لوگ بکتے ہیں، ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جاتے ہیں، مگر یہ جو حالات تھے جہاں حق اور باطل کے بیچ میں لڑائی چل رہی، تو نے عین اس وقت اپنی پارٹی کے ساتھ غداری کی۔ اے بے شرم انسان، حلقے کی عوام نے تجھے ایک عہدہ دیا اور تم نے بدلے میں انہیں دھوکہ دیا۔ اے بے شرم انسان، تمہیں تمہارے حلقے کی عوام نے حقیقی آزادی کا سپاہی چنا اور تو نے خود کو گدھا اور گھوڑا بنا لیا۔ اے بے شرم انسان، جب تو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو کیا جواب دے گا؟